الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولکن اللہ ذو فضل علی العالمین صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، سامعین کرام، آزاد ہندوستان کی تاریخ میں دو ایام، دو دن بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ نمبر ایک 15 اگست 1947، جس دن کہ ہندوستان انگریزوں کے چنگل سے آزاد ہوا، اور دوسرا 26 جنوری 1950 کہ جس دن ہمارا ملک جمہوری بن گیا۔ ہمارا ملک دنیا کے نقشے کے اندر ایک بہت بڑی ڈیموکریٹک کنٹری کے روپ کے اندر ظاہر ہوا۔ اسی لیے ہم ان دونوں دنوں کے اندر سیلیبریشنز، جشن اور عید کی طرح خوشیاں مناتے ہیں کہ 15 اگست کو آزادی ملی انگریزوں کی غلامی سے۔ 15 اگست 1947 کو جب انگریزوں نے ہندوستان چھوڑنے کا اعلان کیا، تو اس کے تقریباً ٹھیک 15 دنوں کے بعد، یعنی 29 اگست 1947 کو ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کی زیر سرپرستی، زیر نگرانی، ان کی صدارت میں 7 رکنی کمیٹی تشکیل دی گئی کہ اب اپنا ہندوستان، اپنے ملک کا ایک ایسا قانون بنے زندگی کے تمام شعبوں کے لیے، تاکہ یہاں پہ رہنے والی اور بسنے والی جتنی بھی قومیں ہیں ان سب کو تحفظ فراہم ہو سکے، ان سب کو برابر کے حقوق مل سکیں۔ اس لیے اپنے ہی لوگوں کے لیے ایک نئے قانون کی ضرورت پڑی۔ لہذا ان کمیٹیوں نے تقریباً 2 سال 11 مہینے اور 18 دن کی کڑی محنت و مشقت اور مسلسل جد و جہد کے بعد ہندوستان کا قانون، ہندوستان کا کانسٹیٹیوشن مرتب کر لیا گیا۔ اس کے بعد جتنی بھی دفعات تھیں، جتنی بھی شقیں تھیں، ان تمام کے اوپر باضابطہ بحثیں ہوئیں اور اجلاس منعقد ہوئے، اور 1-2 نہیں، تقریباً 114 اجلاس منعقد ہوئے بحث و مباحثے کے لیے، اور اس کے اندر جہاں جہاں ترمیم کی ضرورت پڑی، جو بڑے ویل کوالیفائڈ لوگ تھے ان کے سامنے، اسی طرح عوام بھی تھی، ان کو بھی معلوم ہوتا تھا کہ کیا دفعات بنی ہیں۔ اس طریقے سے جب یہ کام مکمل ہو گیا تو 26 نومبر 1949 کو پہلے ہونے والے صدر شری راجندر پرساد صاحب کے حوالے کر دیا، جو بہت پڑھے لکھے آدمی تھے۔ انہوں نے بہت باریک بینی کے ساتھ پوری شقوں کا، پورے دفعات کا مطالعہ کیا، دیکھا
اور اس کے بعد پھر تقریباً 58 ڈیز کے بعد انہوں نے اس کو قبول کر لیا، اور جتنے بھی اراکین تھے کمیٹی کے، ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر صاحب کی زیر نگرانی تمام کے تمام ممبران کے، جن کی تعداد 308 بتائی جاتی ہے، 301، یہ 308 کے دستخط جو ہے 24 جنوری 1950 کو لے لیے گئے، اور اس کے 2 دن کے بعد یعنی 26 جنوری 1950 کو پہلی مرتبہ یہ جو کانسٹیٹیوشن آف انڈیا بنا تھا اس کو پوری کی پوری ہندوستانی عوام کی زندگی کے اندر امپلیمنٹ کرنے کے لیے، نافذ کرنے کے لیے اس بات کا اعلان کر دیا گیا، اور اسی لیے کہ ہمارا ملک اس دن ڈیموکریٹک ملک بن گیا، ڈیموکریٹک کنٹری بن گئی، اور اس خوشی کے اندر جو ہے اس دن یعنی 26 جنوری 1950 کو پہلی مرتبہ ہماری اس قانون کی بالادستی کے لیے جشن اور عید کے طور پہ تمام ہندوستانیوں نے منایا، اور اس دن سے لے کر کے آج تک ہم جو ہے اسی لیے یوم جمہوریہ مناتے ہیں، کیونکہ اس دن ہمارا ملک جمہوری بن گیا تھا۔ یہ تو تھی ایک مختصر سی تاریخ 15 اگست کی اور یوم جمہوریہ 26 جنوری کی۔ بڑا افسوس ہوتا ہے اس وقت جبکہ ہم اگر اپنے مسلم معاشرے کے اندر بعض نوجوانوں کو آپ پوچھ دیجئے کہ بھائی 15 اگست کو کیا ہوا تھا اور 26 جنوری کو کیا ہوا تھا، کیا فرق ہے دونوں کے اندر، تو بچے حیران و پریشان ہو جاتے ہیں، ان کو فرق معلوم نہیں ہوتا۔ بہت سارے بچوں کو معلوم بھی ہوگا، لیکن اکثریت ہمارے نوجوانوں کی ایسی ہی ہے، اتنے بے بہرہ، اتنے غافل ہیں اپنی تاریخ سے کہ اللہ ہی خیر کرے۔ اسی لیے اکبر شاہ نجیب آبادی نے تاریخ اسلام کے اندر لکھا کہ اگر کسی قوم کو اس صفحہ ہستی سے مٹا ڈالنا ہے، اگر کسی قوم کو اس صفحہ ہستی سے مٹانا ہے اور اس کو اپنی جوتیوں تلے راؤنڈ ڈالنا ہے اور اس کو اپنے جوتیوں سے مسل ڈالنا ہے، تو اس قوم کو تباہ و برباد کرنے کے لیے کسی تیر، تلوار اور لاٹھی اور کسی بوم کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ صرف اتنا کافی ہے کہ اس قوم سے، اس قوم کی تاریخ کو مٹا ڈالو، یہ قوم خود بخود کسی چوراہے پہ جا کر منہ رگڑ رگڑ کے اپنا دم توڑ دے گی۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر اسی قسم کی کیفیت طاری ہے، وہ اپنی تاریخ سے بے بہرہ ہیں۔ اسی لیے جب کوئی اس سے یہ کہتا ہے کہ یہ ہندوستان تمہارا نہیں ہے، تم کہیں اور سے آ گئے، یہاں سے چلے جاؤ، تو وہ حواس باختہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کو وہ تاریخ نہیں معلوم ہے کہ اس ہندوستان کی سرزمین کو دشمنوں سے بچانے کے لیے انگریزوں سے ہم نے کتنا لڑا ہے، اور اگر مسلمانوں کو ہندوستان کی آزادی کی تاریخ سے باہر نکال دیا جائے تو ہندوستان کبھی آزاد ہوگا ہی نہیں۔ ہمارے بڑوں نے، ہمارے علماء نے، ہمارے آباء و اجداد نے جو قربانیاں دی ہیں، ہندوستان کے چمن کو، اس کی ایک ایک بیل اور بوٹے کو اپنے جو ہے بہتے ہوئے خون سے سینچا ہے، سنوارا ہے انہوں نے، اس لیے آج ہم بے فکری کی زندگی گزار رہے ہیں ان کی قربانیوں کی وجہ سے۔ لہٰذا ہمیں ان کی قربانیوں کو جاننا چاہیے، ہمیں اپنی تاریخ کو جاننا چاہیے، تاکہ ہم سر اٹھا کر اپنے ہی ملک کے اندر جی سکیں، سر جھکا کے نہ جئیں، کسی سے دب کر کے نہ جئیں۔ اب ہندوستان کی تاریخ کو آپ اس کی جغرافیہ کو دیکھیں تو یہ تو بہت بڑا ہے ہمارا ملک، یہ اپنی جگہ پہ ایک مستقل بحث ہے کہ آپ ہندوستان کی جغرافیہ کو دیکھیں۔ پھر اس کے بعد وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، اللہ کا یہ قانون رہا ہے
کہ ایک قوم کو عروج عطا کرتا ہے تو دوسری قوم کو جو ہے زوال پذیر کرتا ہے۔ تو یہ عروج و زوال بھی قوموں کے جو دنیا میں ہوتے رہے ہیں، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک اصول ہے۔ اگر سب کے سب طاقتور ہو جائے، سب کے سب یکساں ہو جائے، برابر ہو جائیں، تو زمین کے اوپر فساد برپا ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کو عروج اور طاقت و قوت عطا فرماتا ہے، لیکن اگر وہ اپنے عروج کا، اپنی طاقت کا، اپنی حکومت کا، اپنی سلطنت کا وہ ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے، اگر کوئی حاکم ظالم ہو جاتا ہے تو پھر یہ زیادہ دن تک چلتا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے کچھ ایسے اسباب پیدا کرتے ہیں کہ یہ ظالم شکست دوچار ہوتے ہیں اور تباہ و برباد ہو جایا کرتے ہیں۔ تو بہرکیف ہندوستان کے اندر کبھی راجوارہ طوائف الملوکی کی کیفیت تھی، بعد میں پھر ہندوستان کے اندر مسلمانوں نے بھی تقریباً 800-900 سال تک حکومت کیا، اور اس کے بعد پھر مسلمانوں کو زوال آیا، اور تقریباً 18ویں صدی کے اندر جب مغلیہ سلطنت کا زوال ہو رہا تھا اور وہ اپنی آخری سانسیں لے رہی تھی یہ حکومت، تو اس وقت سے انگریزوں کے قدم ہندوستان میں جمنے شروع ہو گئے، ان کی طاقت بڑھتی ہوئی چلی گئی۔ اور ویسے اگر آپ انگریزوں کی تاریخ کو دیکھیں گے کہ انگریزوں کا داخلہ ہندوستان کے اندر کب ہوا، تو یہ بہت پہلے تقریباً 1498 کے اندر سب سے پہلے اہل یورپ یعنی انگلستان کے علاقوں کے لوگ یورپ سے پرتگالیز یہ لوگ پہلے ہندوستان کے اندر داخل ہوئے۔ ویسے ان کو ہندوستان کے اندر آنے کا راستہ معلوم نہیں تھا، لیکن ایک عربی ملاح جس کا نام واسکو ڈگاما کہا جاتا ہے، اس کی رہبری کے اندر، اس کی مدد سے وہ لوگ بحری راستے سے ہندوستان کی سرزمین پہ قدم رکھا 1498 کے اندر سب سے پہلے۔ اس وقت اکبر کا بیٹا جہانگیر، سلیم نور الدین جس کا نام تھا، جہانگیر لقب تھا، اس کی حکومت تھی، اور اس کی اجازت سے وہ لوگ ہندوستان کے اندر داخل ہوئے، کلکتہ کی سرزمین کے اندر بود و باش اختیار کیا اور اپنی تجارت کی سرگرمیاں انہوں نے وہاں سے شروع کی، خوب منافع کمائے۔ تقریباً 100 سال کا عرصہ گزرتا ہے تو اس کے بعد اب اہل یورپ کے ہالینڈ اور دیگر علاقوں کے لوگوں کو بھی یہ فکر ہوئی کہ ہم بھی ہندوستان میں گھسیں اور ہم بھی اچھی سے اچھی تجارت کریں اور منافع کمائیں۔ لہذا دوسری مرتبہ یہ لوگ تقریباً 100 سال کے بعد 16 سنچری یعنی 1601 کے اندر 101 تجار، بزنس مین، سب کے سب یورپ سے، ہالینڈ سے ہندوستان کا رخ کرتے ہیں۔ 101 تاجر لوگ 1601 عیسوی کے اندر ہندوستان میں ان کا جہاز داخل ہوتا ہے بحری راستے سے، اور کلکتے کے اندر آ کر یہ لوگ 30,000 پاؤنڈ کو خرچ کر کے 101 تاجروں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کی بنیاد ڈالی۔ یہ 1601 کی بات ہو رہی ہے، یعنی 1601 سنچری کے اندر یہ لوگ یہاں داخل ہوئے، ایسٹ انڈیا کمپنی کی بنیاد پڑی۔ اس کے بعد، اور یہ زمانہ ظاہر سی بات ہے کہ جب جہانگیر نے مکمل طور پہ ان کو تجارت کی اجازت نہیں دی تھی، لیکن اس کا بیٹا، دوسرا بیٹا شاہ جہاں، جس کو شاہ خرم کہتے ہیں، شاہ جہاں، اس نے تقریباً کھلی اجازت دی ان کو تجارت کے لیے۔ اور پھر شاہ جہاں کے بعد شاہ جہاں کا دوسرا بیٹا اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ، جب ان کی وفات بھی ہو گئی تو یہ مکمل طور پہ مغلیہ سلطنت زوال پذیر ہو گئی۔ اب ان کے اندر کچھ دم خم زیادہ باقی نہیں رہا، اور پورے ہندوستان کے اندر اورنگزیب کے جانے کے بعد طوائف الملوکی کا دور شروع ہو گیا۔ ادھر سے کسی نے اپنی حکومت کا اعلان کیا، ادھر سے کسی نے اپنی حکومت کا اعلان کیا۔ اس طریقے سے
انگریزوں کو بھی اپنے قدم آگے بڑھانے کے اچھے مواقع حاصل ہو گئے اور انہوں نے بھی آہستہ آہستہ اپنے قدم کو آگے بڑھانا شروع کیا۔ اس کے بعد انگریزوں کی سازش اور انگریزوں کی چالاکی کو سب سے پہلے جس نے بھانپا وہ شخصیت تھی نواب سراج الدولہ کی، جس کو شیر بنگال کہا جاتا تھا۔ نواب سراج الدولہ نے انگریزوں کے خلاف جنگ چھیڑ دیا اور پلاسی کے میدان کے اندر نواب سراج الدولہ نے انگریزوں سے جنگ لڑی ہے 1757 کے اندر، اور 1757 کے اندر نواب سراج الدولہ انگریزوں کے مقابلے میں شکست کھا کر شہید ہو گئے۔ تو یوں سمجھیے کہ ہندوستان کی حفاظت اور اس کی صیانت اور اس کی بقا کے لیے سب سے پہلے جس شخص کا خون بہا ہے وہ ہے نواب سراج الدولہ شیر بنگال کا 1757 کے اندر۔ اس کے بعد جو سب سے بڑی طاقت تھی انگریزوں کے سامنے وہ تھی شیر میسور ٹیپو سلطان کی۔ ٹیپو سلطان کا مقابلہ 1799 کے اندر سرنگا پٹنم میں انگریزوں سے ہوتا ہے، اور اس طرح سرنگا پٹنم میں شیر میسور ٹیپو سلطان کی بھی شہادت ہو جاتی ہے انگریزوں کے ہاتھوں۔ اور اس دن انگریز کا ایک سپہ سالار لارڈ ہیرس کہتا ہے کہ آج ہندوستان ہمارا ہے۔ 1799 عیسوی کے اندر ٹیپو سلطان کی شہادت ہوتی ہے۔ اس کے بعد انگریزوں کے قدم بہت تیزی کے ساتھ ہندوستان میں بڑھنے لگتے ہیں، اور 1803 کے اندر یہ لوگ باضابطہ اپنی فوج کے ساتھ دلی میں داخل ہوتے ہیں، اور اس وقت دلی میں داخل ہونے کے بعد انہوں نے اس وقت کے بادشاہ شاہ عالم ثانی ان سے زبردستی معاہدہ کروا لیتے ہیں۔ کیا معاہدہ؟ کہ خلق اللہ کی اور ملک بادشاہ سلامت کا اور حکم کمپنی بہادر کا، یعنی ایسٹ انڈیا کمپنی کا۔ یہ 1803 کی بات ہے کہ جب اس طرح کا معاہدہ کروا لیا گیا تو اب یہ پتہ چلا کہ انگریز کافی اسٹرانگ ہو گئے ہیں، اور اب جو بھی ہے قانون وہ ان کا پاس ہوگا۔ انگریزوں کی اس حرکت کے اوپر سب سے پہلے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فتویٰ جاری کیا کہ ہندوستان دار الحرب ہے، مطلب یہ لڑائی کی جگہ ہے۔ اب یہاں پہ انگریز ہم کو جینے نہیں دیں گے، ہماری تہذیب و تمدن کو برباد کر دیں گے، ہمیں اپنے اسلام کے اصول اور جو ہے قرآن کے اصولوں کے خلاف یہ لوگ ہمیں حکم دیں گے۔ لہٰذا انہوں نے اسلام کو یعنی ہندوستان کو دار الحرب لڑائی کی جگہ قرار دیا، اور کہا کہ تمام کے تمام باشندگان ہندوستان کے لیے ضروری ہے کہ وہ انگریزوں کے خلاف اپنی آواز اٹھائیں اور میدان جنگ میں آ جائیں۔ اس کے بعد سید اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، اس طریقے سے جو ہے سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، شاہ اسماعیل شہید، سید احمد شہید، ان دونوں نے کافی ہندوستان کے اندر جگہ جگہ جا کر کے لوگوں کے قلب و جگر کے اندر انگریزوں کے خلاف جہاد کی آگ کو بھڑکایا، اور اس کے بعد یہ دونوں خود بھی انگریزوں سے لڑتے لڑتے بالاکوٹ کی پہاڑی کے اوپر دونوں شہید کر دیے گئے 1831 کے اندر۔ 1831 کے اندر یہ دونوں شہید کر دیے گئے، اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ ان کے قدم اور بڑھتے ہی چلے گئے، لیکن انہوں نے جب لال قلعہ کو فتح کیا اور لال قلعہ کو اپنے قبضے میں لیا، یہ تاریخ تھی 20 سپتمبر کی، 20 سپتمبر کی تاریخ تھی، اور 1857
یعنی 20 سپتمبر 1857 کو انہوں نے لال قلعہ کے اندر باضابطہ جو ہے اپنے قبضے میں لے لیا، اور مغلیہ دور کے آخری چراغ، مغلیہ سلطنت کے آخری چراغ بہادر شاہ ظفر کو رنگون برما کی سرزمین میانمار کے اندر لے جا کر رکھ دیا، یعنی ملک بدر کر دیا، اور اس طریقے سے 1857 کے اندر انگریزوں کو مکمل طور پہ عروج اور بالادستی حاصل ہو گئی۔ اب اس کے بعد ایک افواہ اور ایک بات یہ پھیلی کہ انگریزوں نے کنویں کے اندر خنزیر کا، سور کا گوشت ڈال دیا ہے اور گائے کا گوشت ڈال دیا ہے۔ گائے کا گوشت ہندو نہیں کھانا چاہتے تھے اور سور کا گوشت مسلمان نہیں کھاتے تھے، لہٰذا لوگوں نے یہ سمجھا کہ مسلمانوں کا مذہب بھی خراب ہو رہا ہے اور ہندوؤں کا مذہب بھی خراب ہو رہا ہے۔ تو جب مذہب کے اوپر بات آئی تو بہت سارے لوگ جو انگریزوں کے ساتھ تھے، مسلمان ہندو غیر مسلم بھائی ہمارے، اور جو ان کی فوج میں تھے مسلمانوں کے اندر سے بھی اور غیر مسلموں کے اندر سے بھی، ان سبوں نے 1857 کے اندر انگریزوں کے خلاف بغاوت کر دی اور ہر طرف ادھر ادھر وہ پھیل گئے، جس کو انگریزوں نے غدر کا نام دیا، یعنی دھوکہ۔ لیکن انہوں نے سوچا، کوشش کیا کہ 1857 کے اندر کم سے کم مغلیہ حکومت کو برقرار رکھا جائے، لیکن انگریزوں کی منظم فوج اور ان کی طاقت کے سامنے یہ سب کے سب مجبور ہو گئے، کیونکہ یہ لوگ جب کبھی، یعنی جب یہ لوگ داخل ہوتے ہیں لال قلعہ کے اوپر، اور اس سے پہلے ہی جس وقت انہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی شروع کی تھی، اسی وقت سے یہ اندر اندر اپنے آپ کو بہت مضبوط بنا رہے تھے۔ ملازم کو منگانے کے بہانے یہ فوجیوں کو منگا رہے تھے یورپ سے، اسی طریقے سے سامان کو منگوانے کے بہانے ایسٹ انڈیا کمپنی کے لیے سامان کو منگوانے کے آڑ میں اس کے پس پردہ یہ اصل میں ہتھیار منگواتے تھے۔ اس طریقے سے بہت بڑی فوجی قوت بھی انگریزوں کے پاس ہو گئی تھی، اور بہت بڑے ہتھیار کا ذخیرہ بھی ان کے پاس ہو گیا تھا۔ تو اس طریقے سے ان کے پاس فوج بھی تھی اور ان کے پاس اسلحہ اور ہتھیار بھی تھے، لہٰذا 1857 کے اندر جو بغاوت ہوئی انگریزوں کے خلاف وہ ناکام ہو گئی، اور 1857 کے اندر ہی دلی کے اندر پھر تقریباً 34 بڑے بڑے اسکالرز علماء نے پھر سے جہاد کا فتویٰ دیا، اور سبوں نے جو اس کے اوپر دستخط کیے، اسی میں سے مولانا فضل حق خیر آبادی نے بھی جو ہے جہاد کا فتویٰ دیا تھا، اور ان کو انڈمان نکوبار کی جو ہے کالا پانی کی سزا دی گئی، اور بہت ہی اذیتناک جو ہے تکلیفیں ان کو دی گئیں، اور بہت ہی کمتر اور ذلیل کام بھی جو ہے ان سے کروائے گئے مولانا فضل حق خیر آبادی سے۔ اسی طریقے سے مولانا کفایت اللہ کے ساتھ ایسے ہی کیا گیا، اور جب یہ فتویٰ جاری ہوا تو انگریزوں نے یہ اعلان کر دیا کہ جس کی داڑھی بڑی ہے اور جس کے پاس کرتا پاجامہ ٹوپی ہے یہ سب کا سب باغی ہے۔ تقریباً 2 دن کے اندر 500 علماء کو جو ہے پھانسی پہ چڑھا دیا گیا، 500 اسکالرز کو 2 دنوں کے اندر۔ اور ایک ہندو مورخ وہ لکھتا ہے کہ 1857 کے اندر تقریباً 5 لاکھ مسلمانوں کو شہید کیا گیا، سولی پہ چڑھا دیا گیا، اور بعض جگہوں پہ لکھنے والوں نے 20 لاکھ لکھا ہے۔ تو 1857 میں جو بغاوت ہوئی اس کے بعد علماء نے 34 علماء نے جو جہاد کا فتویٰ دیا، اس کے بعد گویا کہ خون ریزی کا اور قتل و غارت گیری کا بالکل ننگا ناچ کھیلا ان انگریزوں نے۔ پھر اسی 1857 کے اندر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اور دوسرے علماء بھی ان کے ساتھ موجود تھے، سبوں نے آ کر کے ان کے ساتھ شاملی کے میدان میں انگریزوں سے لڑائی لڑی۔ اس طریقے سے یہ لڑائی چلتی ہی گئی، اور پھر
ابھی 1857 کا یہ زمانہ تھا، اتنا سب کچھ ہو گیا تھا، لیکن ابھی تک گاندھی جی کی پیدائش نہیں ہوئی تھی۔ 1869 کے اندر گاندھی جی کی پیدائش ہوتی ہے۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ ہندوستان کے کونے کونے میں اس طرح کی جھڑپیں چلتی رہیں، لوگوں کو شہید کیا جاتا رہا، اور پھر آگے چل کر 1911 کے اندر مولانا ابوالکلام آزاد نے اپنا مجلہ نکالنا شروع کیا کلکتہ سے، الہلال البلاغ۔ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کے اندر انگریزوں کے خلاف جہاد کی روح پھونکی گئی۔ مولانا شوکت علی، مولانا محمد علی جوہر نے بھی خوب کام کیا، خلافت تحریک چلائی گئی۔ اس طریقے سے تقریباً 1885 کے اندر انڈین نیشنل کانگریس کی بنیاد ڈالی گئی، اور 1866 30 مئی کو دارالعلوم دیوبند کا قیام عمل میں لایا گیا، چونکہ عیسائی پادری لوگ آ کر کے مسلمانوں کو ان کے دین سے بھٹکا رہے تھے، طاقت کا استعمال کر رہے تھے، ان کے پیچھے حکومت کی طاقت تھی، حکومت کا سپورٹ تھا، لہذا مسلمانوں کے دین کو بچانے کے لیے علماء نے جو ہے دارالعلوم دیوبند کا قیام 1866 کے اندر کیا، اور گویا کہ یہ ایک بہت بڑا گڑھ تھا کہ جس کے اندر بڑے بڑے علماء تھے، اور یہی لوگ جو ہے جنگ آزادی کی تحریک کو اور آگے لے کر گئے۔ ریشمی رومال کی تحریک شروع ہوئی۔ اس طریقے سے جلیان والا باغ کے اندر ہندو مسلمان سب کے سب جو ہے انگنت تعداد میں جو ہے لوگ مارے گئے، اور پھر 1930 کے اندر 1929 کے اندر گاندھی جی کی تحریک شروع ہوئی، یعنی ڈانڈی مارچ، ستیہ گرہ، یہ تحریک ان کی شروع ہوئی۔ پھر اس کے بعد 1942 کے اندر ہندو مسلم سبھوں نے مل کر کے ایک لخت یہ آواز لگائی کہ انگریزوں ہندوستان چھوڑو اور ہمارا ملک ہم کو جو ہے واپس دے دو۔ اس طریقے سے ہوتے ہوتے یہ احتجاج، یہ قتل و غارت گری، اور آخر کار 1957 کے اندر انگریزوں نے ہندوستان کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا، اور اس ملک کو اپنی غلامی سے نجات دیا، اور اس طریقے سے یہ ہندوستان آزاد ہوا۔ تو یہ ہے یوم جمہوریہ کی تاریخ، اور جو ہے اس طریقے سے آپ کو 15 اگست کی جو ہے تاریخ ہے۔ ضروری ہے کہ ہم مسلمانوں کو اپنی تاریخ معلوم کرنا چاہیے، اور جو چند مٹھی بھر عناصر جو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہندوستان ہماری جاگیر ہے، ہندوستان پہ صرف ہمارا حق ہے، انہیں یہ بتانی چاہیے کہ تعمیر وطن میں ہم بھی ہیں برابر کے شریک، تعمیر وطن میں ہم بھی ہیں برابر کے شریک، در و دیوار تم ہو تو بنیاد ہیں ہم۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پورے ملک کے اندر سالمیت اور چین و سکون، اور پورے ملک کے لوگوں کو آپس کے اندر اتحاد و اتفاق سے رہنے کی جو ہے توفیق عطا فرمائے، آمین۔